الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم بیٹے، آج آپ کے اسلامیات کے کام میں ہم حدیث نمبر 2 لکھنا پڑھنا سیکھیں گے۔ ہم نے حدیث نمبر 2 میں اس کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کی تشریح، مختصر سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات دیکھنے ہیں۔ یہاں بیٹا آپ کے سامنے آپ کی حدیث نمبر 2 ہے۔ میں اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گی، اس کے بعد ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلمی، علم کی طلب یعنی علم کا حاصل کرنا، فریضۃ فرض ہے، علی پر، کلی ہر مسلمن مسلمان مرد اور عورت پر۔ طلب العلمی فریضۃ علی کلی مسلمن، ترجمہ دیکھیے، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تشریح دیکھیے، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کرتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا، جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، یعنی آدھا ہے۔ لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہ سکے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم ہونا ضروری ہے، تب ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ بیٹے یہ حدیث طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم آپ کو علم کی اہمیت سے آگاہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلی وحی نازل کی گئی، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے، یعنی پہلی وحی کے نزول کا مطلب ہی یہ تھا کہ علم کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور انسان کی زندگی میں کامیابی اور فلاح کا جو دار و مدار ہے وہ علم کو بنا دیا گیا، اور فرشتوں کو علم کی بنیاد پر ہی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اور علم کی وجہ سے ہی انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا اور انسانیت کی معراج پر بٹھا دیا گیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، یعنی ماں کی گود سے لے کر گور تک یعنی قبر تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں حاصل کرتے رہنا چاہیے؟ کیونکہ اس سے انسان کو فہم اور تدبر حاصل ہوتا ہے اور وہ کائنات کے مظاہر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت اور اس کی کبریائی کے بارے میں جانتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو اچھائی کی طرف رغبت دلاتا ہے اور برائی سے نکالتا ہے۔ یعنی انسان اچھائی اور برائی میں فرق سیکھ جاتا ہے اور وہ خود کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بیٹے یہ ترجمہ اور اس کی وضاحت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پی ٹی وی کی بک سے کر دی ہے۔ آگے آپ آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کی سلوشن بک سے میں آپ کو اس کا ایک اسکرین شاٹ دکھا رہی ہوں۔ آپ اس کو پی ٹی وی کی بک سے یاد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو یہاں سے پوائنٹس کی صورت میں یاد کریں گے تو بہت بہترین ہے۔ لیکن اگر ابھی کچھ بچوں کے پاس یہ سلوشن موجود نہیں ہے تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو یہاں سے اسکرین شاٹ لے کے دیکھ لیں، اور اگر آپ پی ٹی وی سے یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں سے یاد کر لیں، اور اس کے حوالے کا شیٹ بھی آپ یاد کر لو۔ اس کے بعد بیٹے یہ آگے آپ کے سامنے اسی حدیث کے مختصر سوالات ہیں جو اسی حدیث کے اندر سے بنائے گئے ہیں۔ صرف بنا کے یاد کروانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ اس کا جو ترجمہ اور تشریح آپ نے یاد کیا ہے آپ اس کا اعادہ کر سکیں، اور یہ مختصر سوالات آپ کے پیپر کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کے کثیر الانتخابی ہیں، کثیر الانتخابی کو آپ حل کریں گے، یہ بھی آپ کے
امتحانی نقطہ نظر سے ضروری ہیں۔ جماعت ہشتم بیٹے، جب آپ اپنی حدیث نمبر 2 یاد کریں گے تو آپ نے اس کو یاد کرنے کے بعد اس کی اپنی رف کاپی پر لکھ کر مشق ضرور کرنی ہے، کیونکہ بیٹے جب آپ پیپر لکھیں گے تو اگر اس کی تحریری مشق نہیں کی گئی ہوگی تو اس میں املا کی غلطیوں کا شبہ ہے، لہٰذا آپ بہتر یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کو کام دیا جا رہا ہے، جب ویڈیو لیکچرز کے تھرو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ اس کو یاد کرنے کے ساتھ گھر میں ایک دفعہ اس کو لکھ کر ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی تحریر بھی جو ہے وہ ایک اچھی تحریر ثابت ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔